میں نے ہی ان کا سارا ریکارڈ جمع کرایا تھا. 2014 کی بات ہے یہ، اور آج کی بات نہیں ہے. آج اس بات کو بھی کوئی 9.5 سال یا 10 سال ہو چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی کا پلانٹیڈ ہو کے اس طرح کی گفتگو کرنا یا ان کو آ کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا یا ان پروسیڈنگز میں شامل ہونا. تو آپ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں تو پھر مخالفوں کی لسٹ میں فہرست میں کھڑے ہو کے کریں. آپ پی ٹی آئی کی صفوں میں گھس کے پی ٹی آئی کے خلاف اگر آپ سازشیں کریں گے تو لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. شعیب صاحب، اگر بلے کا نشان نہیں الاٹ کیا جاتا تحریک انصاف کو خدا نہ خواستہ، تو کیا پی ٹی آئی کوئی اور جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائے گی؟ کیا لاہ عمل کیا اپنایا جائے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو کے پاس بلے کا نشان ہے، بلے کا نشان ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی کو دیکھیں میٹر اب یہ سب رسمی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، لیکن ایک دفعہ جب کہہ دیا کہ جی آپ 20 دن میں الیکشن کرا لیں، ہم نے کرا لیا. اسی طرح کا الیکشن تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کرایا ہے. اگر ان پارٹیز کے الیکشن پہ آپ کو الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو صرف پی ٹی آئی کے الیکشن پہ اعتراض کرنے کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو محروم کیا جائے بلے کے نشان سے. یہ ایک سازش ہے، اور اس سازش کا اگر حصہ بننے کی کوشش کرے گا الیکشن کمیشن کو تو ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالتیں اس میں انٹرفیئر بھی کریں گی اور عدالتیں ہمیں ریلیف بھی دیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کر پائیں گے اس طرح کی کوئی بھی حرکت. سر کیا لگتا ہے الیکشن سے پہلے خان صاحب کی جو نااہلی تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ سر دیکھیں، وہ تو کل آرگومنٹس دوبارہ ہو گئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اگر نیب آ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف اپیل واپس لیتے ہیں تو 1 سیکنڈ لگاتے ہیں. ہمارے خلاف ہم نے جو اپنی ریٹ پٹیشن واپس لینے کی درخواست کی تھی 11 مہینے رکھ کے، تو کہا نہیں آپ کو اپنی درخواست واپس لینے کا بھی اختیار نہیں ہے. جبکہ ہمارے معاملے میں ایک آرڈر سسپینشن کی بات تھی جو کہ آلریڈی سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے، اس کو آج یہ تیسری چوتھی دفعہ یہ اس پہ سن چکے ہیں کل، اور پھر آرڈر ریزرو ہو گیا. میں ہوپ رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں وہ آرڈر جو ہی ریزرو وہ آرڈر سسپینڈ ہوگا امیڈیٹلی وہ الیکشن آخری سوال لے لیں. لڑ سکیں گے اور وہ ایل ٹی ہو. اچھا، یہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بہت زیادہ تقسیم جو ہے وہ ان کے درمیان چل رہی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے لوگوں میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا مسئلہ ہے یہ قابل افسوس بات ہے. پہلے بھی تقسیم تھی، ابھی بھی تقسیم ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اس تقسیم کو ختم کریں، بیٹھیں، آپ اس کو گفتگو کریں. ہاں، انٹلیکچوئلس کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوا کرتا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن ان کا اس طرح تقسیم ہونا اور تقسیم کا تاثر پبلک میں آنا، میڈیا میں آنا، یہ لوگوں کا ان کے اوپر ایک ٹرسٹ شیک ہوتا ہے. اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے، اس سے بددلی پھیلتی ہے، اس سے افراتفری اور مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے. کیونکہ اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ان کے ڈسکریڈٹ ہونے کے بعد اب سچویشن سے واحد امید اور سہارا جو ہے لوگ وہ عدالتوں کو سمجھتے ہیں. اچھا سر، عدالتیں بھی تقسیم کا شکار ہو جائیں گی تو لوگوں کو پبلک کا ایک ٹرسٹ شیک ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا. اچھا سر، ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ یہ بتائیے گا اکبر بابر صاحب کا ایک دم سے منظر عام پہ آنا کس کی طرف اشارہ ہے، اور اسپیشلی اس ٹائم پہ جہاں پی ٹی آئی کا بھی مشکلات کا شکار ہے اور بلے کے نشان تقریباً کھوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اکبر بابر صاحب سے تو پوچھا جائے نا کہ وہ کس کے اشاروں پہ اور کس کے کہنے پہ آتے ہیں، وہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، اس دن جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے یہاں لوگ لائے گئے تھے وہ آپ یوٹیوبرز نے، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا والوں نے اس کا کٹا چٹا کھول کے رکھ دیا. جب وہ ان سے پوچھا گیا، کسی نے کہا جی طارق فضل صاحب لائے تھے، کسی نے کہا جی ہم مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں، کسی نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ الیکشن کمیشن الیکشن کیوں نہیں کرا رہا. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ اکبر بابر صاحب کی حمایت میں جو آئے ہوئے تھے. اب ان سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کی حمایت میں کون لوگ لائے تھے اور کن کی حمایت سے آج آپ پٹیشنز کر رہے ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ.